الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مشفق و مربی اساتذہ کرام، اس دنیا میں قدرت نے ماں باپ کو ایک عظیم نعمت کے طور پر پیدا کیا ہے. اگر ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت نہ ہوتی تو کوئی بچہ سن بلوغ اور سن شعور کو باہوش بخوبی نہ پہنچ سکتا. دنیا کے ہر بچے پہ والدین کا احسان ہے کہ وہ کمال محبت کے ساتھ بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جس کا احسان ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہستی عظیم استاد کی ہے. ماں باپ ہمارے جسم کی پرورش کرتے ہیں جبکہ روح کی پرورش ہمارے استاد کرتے ہیں. ہمیں علم و دانش عطا کرتے ہیں، ہمیں اچھے برے میں تمیز کی صلاحیتیں بخشتے ہیں. حاضرین کرام، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مومن قرار دے کے استاد کو سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے. اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے. بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی، سورج کو چمک کی، روح کو جسم کی، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جناب صدر، استاد اور طلبہ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دے، استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے، معمار وطن بھی ہے، الگرج کے استاد واجب الاحترام بھی ہے. جناب صدر، امام غزالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، لیکن میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا. جناب صدر، خزاں کے موسم میں بہار دیتی ہے، استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں. جناب صدر، کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے، جو قوم اپنے استاد کی قربانیوں کو بھلا دے اور ان کی عزت نہ کرے، وہ قوم ہمیشہ ذلت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، کیونکہ تعلیم انسانی رویے میں تبدیلی لانے کا باعث ہے. استاد ہی وہ شخصیت ہے جسے طالبہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. دوستو، میں اپنے استاد کا کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کیا کہ آج میں یہاں سب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں. دوستو، استاد کوئی بادشاہ تو نہیں ہوتا پر بادشاہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوتا پر ڈاکٹر انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد کوئی انجینئر تو نہیں ہوتا پر انجینئر انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. استاد پتھر کو ہیرے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ہمیں تھام لیتے ہیں جب ہم گڑبڑا جاتے ہیں، وہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ ہمارا سہارا بنتے ہیں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو استاد روشنی کا مینار ہے. سامنے محفل استاد ایک موم بتی کی طرح ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود مشقت کرتا ہے، جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے سب کچھ اپنے آپ پر سہتا ہے. دوستو، آج ہمارا ملک ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں قابل استاد ہے. گمنامی کے اندھیرے میں بھی ایک پہچان بنا دیا، گمنامی کے اندھیرے میں بھی ایک پہچان بنا دیا. دنیا کے غموں سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا. ان کی مجھ پہ کیسی مہربانی ہوئی، ان کی مجھ پہ کیسی مہربانی ہوئی کہ میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا شکریہ ادا کریں. ہمیں ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکنے کے لیے، ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری بہت سی غلطیوں کو درگزر کرنے کے لیے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کے بنیاد ہوتے ہیں. یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ اتنا شاد ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.